یہ تو ذرا شان اس ذات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے فروغ راہ کو بخشا، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ پیغمبر اکرم اور تمام انبیاء، تمام ہادیان برہا، ان کی آمد کا مقصد جو قرآن کریم میں بیان کیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ کیوں تمام انبیاء و مرسلین کو بھیجا؟ تمام ہادیان برحق کیوں اس دنیا میں آئے؟ سب کی آمد اور بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس دنیا میں نظام عدل قائم ہو سکے۔ اس نظام عدل کے قیام کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے ہر ایک نے اپنی آخری حد تک کوشش کی، لیکن آج تک اس زمین پر کوئی دن ایسا نہیں آیا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب مکمل طور پر پورے عرض پر نظام عدل قائم ہو سکا ہو۔ ابھی تک ہوا نہیں ایسا۔ اب پیغمبر اکرم جن حالات میں، جس دور میں تشریف لائے اور جیسا انقلاب پیغمبر اکرم نے برپا کیا، اس انقلاب کو بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے انقلابات میں فرانس کے انقلاب کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، مگر دو باتیں صرف عرض کروں گا۔ ایک تو آج تک جتنا بڑا انقلاب سرکار رسالت مآب نے برپا کیا، دنیا میں ایسا انقلاب نہ برپا ہوا ہے اور ہوگا تو انہی کے خانوادے کے وارث کے ذریعے سے، کہ جو اس مقصد قرآن کو پورا کرے گا، جو اس مقصد قرآن کو، مقصد خلقت کائنات کو، مقصد بعثت انبیاء کو، تمام ہادیان برحق کی اس دنیا میں آمد، بعثت، محنت، اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہادی موجود ہے اور نظام عدل قائم ہوگا، اسی کے ذریعے سے کہ اب وہی انقلاب جو پیغمبر اکرم لائے تھے، اس انقلاب کا دوسرا منظر ہم دیکھیں گے تو پھر تاریخ بتائے گی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ جو انقلابات اب تک آئے، جن میں بڑا تذکرہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا، صرف ربط گفتگو کے لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ان انقلابات میں اور پیغمبر ختمی مرتبت کے انقلاب میں دو فرق بہت نمایاں ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ فرانس کا جو انقلاب تاریخ میں جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس انقلاب کو برپا کرنے کی بنیاد فراہم کرنے والے مارک اور چرچل دو قلمکار تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے انگلینڈ میں، وہاں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے نتیجے میں فرانس میں انقلاب برپا ہوا۔ تو پہلی خصوصیت تو اس انقلاب کی یہ تھی کہ اس انقلاب کے فکر دینے والے، نظریہ دینے والے کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، انقلاب کہیں اور برپا ہوا۔ وہ صرف غازی گفتار تھے، مرد میدان نہیں تھے۔ انہوں نے کسی اس انقلاب کی قیادت نہیں کی، اس انقلاب کے لیے کوشش نہیں کی، اس انقلاب کا حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے نظریہ پیش کر دیا، کہیں اور بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس نظریے کو اپنایا، ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ پہلا مرحلہ۔
دوسری بات جو اس انقلاب کی تھی وہ یہ کہ اس انقلاب نے صرف زندگی کے ایک شعبے کو متاثر کیا، باقی شعبے ویسے ہی رہے کہ جیسے پہلے تھے۔ بس حضور سرور کائنات نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب عالمگیر انقلاب ہے کہ جہاں انقلاب کی فکر دینے والے بھی رسول ہیں، انقلاب کی قیادت کرنے والے بھی پیغمبر ہیں، انقلاب کا دست و بازو بننے کے لیے دعوت دینے والے بھی نبی کریم ہیں، جو خود میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، خود حملوں کو برداشت کر رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہیں مگر جمے ہوئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں مگر کھڑے ہوئے ہیں۔ خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں مجاہدوں کے حوصلے ذرا کم ہونے لگتے تھے تو وہ پیغمبر اکرم کا ثبات قدم دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پھر بڑھا لیا کرتے تھے۔ تو ایسا مرد میدان جو فکر بھی دیتا ہے اور اس کے بعد اس انقلاب کو بپا بھی کرتا۔ دوسری خصوصیت کہ یہ انقلاب جو پیغمبر اکرم نے بپا کیا یہ کسی ظاہری شخصیت کو بدلنے کے لیے انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا انقلاب تھا جس نے زندگی کے کسی شعبے کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ ایک ڈھیلا بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی پرانی صورت پر باقی رہ گیا ہو۔ اقتصادی زندگی میں انقلاب آیا، سیاسی زندگی میں انقلاب آیا، مذہبی زندگی میں انقلاب آیا۔ ایسا انقلاب آیا کہ جب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھنے بیٹھا کہ تاریخ کے 100 ایسے کون سے افراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ پہ سب سے زیادہ اثر چھوڑا، تو مجبور ہوا لکھنے پر کہ اس کتاب میں سر فہرست پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو ایک بیان اس نے آفیشیل دیا اور ایک بیان ذاتی گفتگو میں دیا۔ میں دونوں دو جملوں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ اتنی شخصیات ہیں، ان ساری شخصیات کو چھوڑ کر تم نے کیوں مسلمانوں کے رسول کو سر فہرست رکھا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ محمد is the only leader on the face of earth who was supremely successful both in secular and religious fields۔ اکیلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مذہبی دنیا ہی میں انقلاب برپا نہیں کیا بلکہ جنہوں نے جدید دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک تو یہ خصوصیت، اور دوسری بات اللہ اکبر کیا بات ہے جو اس نے کہی۔ کہتا ہے ایک ذاتی گفتگو میں اس سے پوچھا گیا کیوں پیغمبر کے لیے قلم اٹھایا، تو اس نے کہا میں نے پوری تاریخ میں دیکھ لیا۔ میں رک رک کے یہ جملہ بولوں گا تاکہ آپ سنیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ کہا میں نے پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں دیکھ لیا، مجھے کوئی باپ ایسا نہیں ملا جو اپنی مسند سے اٹھ کے بیٹی کی تعظیم کرتا ہو اور اسے اپنی جگہ بٹھا دیتا ہو۔ بتاؤ پھر کیوں ایسی شخصیت کے بارے میں قلم نہ اٹھاؤں اور کیوں اس کو سر فہرست نہ رکھوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جس مرحلے میں دیکھا، جس شعبے میں دیکھا، جس نظریے سے دیکھا، جس زاویے سے دیکھا، مجھے پیغمبر کا انقلاب، پیغمبر کی شخصیت، ایسی شخصیت معلوم ہوئی کہ اس جیسی دوسری شخصیت موجود نہ تھی۔ یہ چاہنے والے کا بیان نہیں ہے، یہ اس کا بیان ہے کہ جس نے صرف قلم اٹھایا، ایک ریسرچ کی اور اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے نتائج آئے وہ اس نے پیش کر دیے۔ کیا انقلاب ہے۔ اب عزیزوں ذرا سا پلٹیے، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ ایک بستی کے اندر بڑی بیماریاں پھیل گئی، بہت بیماریاں، ہر انسان بیمار ہے، مرد بیمار، عورت بیمار، امیر بیمار، غریب بیمار، سب بیمار، عجیب طرح کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں۔ بادشاہ کو علم ہوا، بادشاہ بستی سے بڑی محبت کرنے والا تھا، میری رعایا میں بیماری پھیل گئی۔ اس نے ایک طبیب حاذق کو بھیجا، وہ جو شاہوں کا علاج کرنے والا تھا، اس نے اس کو بھیجا کہ آپ جائیے اور دیکھیے جا کے معاملہ کیا ہے، آخر کیوں سب مریض ہو گئے۔ طبیب آیا، اس نے بستی پر نظر ڈالی، حالات کا جائزہ لیا، سب کو جمع کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ میں سبب جان گیا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے۔ سنو، یہ گندا پانی تم پی رہے ہو، اس کی وجہ سے بیمار ہو۔ یہ پانی نہ پینا، غلاظتیں تم نے جمع کر رکھی ہیں، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ صفائی کرو، پانی ابال کے پیو۔
ان باتوں کا خیال رکھو۔ ادھر طبیب نے یہ نسخہ تجویز کیا، یہ باتیں بتائیں، ادھر لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ کتنا اچھا طبیب ہے، اس کی صورت کتنی اچھی ہے، اس کی چال ڈھال کتنی اچھی ہے، اس کی گفتگو کتنی بہترین ہے، اس کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ اس نے کہا بس میری تعریف بہت ہو گئی، اب جو میں نے کہا اس پہ عمل کرو۔ جب بھی وہ کہتا ہے کہ گھروں کی صفائی کرو، یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی صورت بڑی اچھی ہے، آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے۔ بار بار وہ کہتا ہے اچھا یہ سب چھوڑو، اب کھڑے ہو جاؤ، صاف پانی کا بندوبست کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہنے، آپ کو بادشاہ نے بھیجا، آپ جیسا عالم، آپ جیسا حاذق، آپ جیسا طبیب، آپ جیسا نفس دیکھنے کا ماہر ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے کچھ دیر تک یہی حالات دیکھے، اس کے بعد اس نے کہا بھائی مجھے بتایا گیا تھا تمہارا دل خراب ہے، جگر خراب ہے، آنکھیں خراب ہیں، یہاں آ کے پتہ چلا تمہارا تو دماغ بھی خراب ہے۔ میری تعریف کیے جاتے ہو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اٹھو، بیماری صرف میری تعریف کرنے سے دور نہیں ہوگی جب تک تم میرے نسخے پر عمل نہ کرو۔ بس عزیزو دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ رویہ ہے جو ہم نے رسول اکرم کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، کس بستی میں بھیجا، کن لوگوں میں بھیجا، اور کیا پیغمبر نے انقلاب برپا کیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب خود قرآن کے الفاظ میں اس انقلاب کو دیکھیں تو قرآن بیان کر رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جو تاریکی میں، بستی میں، انحطاط میں، زوال میں گرے ہوئے تھے، ان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، حبیب کو بھیجا۔ کتنا بڑا احسان کیا کہ خود قدرت نے کہا ہم نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ وہ جو احسان جتاتا نہیں، اس نے احسان جتایا۔ کیوں احسان جتایا؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارے حبیب کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، ہمیں اس سے کتنی محبت ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر یہ ہم نے اس کو خلق نہ کرنا ہوتا تو کچھ بھی خلق نہ کیا ہوتا، سب سے پہلے اسے خلق کیا۔ دیکھیے یہی پہلے اسی بات کو سمجھ لیں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی جس کو بھیجا، بتا دیا کہ سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا، بھیجا بعد میں۔ یہ اس لیے کہ تمہیں یہ احساس رہے، یہ پتہ رہے، بس جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ احساس ہمیشہ تمہارے ذہنوں میں رہے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا۔ ان کی نبوت پہلے سے ہے، بشریت بعد میں ہے۔ تو وہ جو سید الانبیاء تھا اسے بشری پیکر کیوں عطا کیا، اسے بشری پیکر کیوں عطا کیا؟ وہ کیوں آیا ایسے ناقدروں کے درمیان کہ جنہوں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، کوڑا ڈالا، توہین کی، مسلسل اذیتیں دیں، گلے کے اندر رسی ڈال کر ایسے کھینچا پھندا کہ آنکھیں ابل گئیں، پیغمبر سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجھڑی رکھی، چہرے کے اوپر غلاظت۔ کیوں آخر بھیجا ایسوں کے درمیان؟ بھیجا اسی لیے کہ اسے محبت تھی، وہ خالق ہے، اسے محبت تھی، اس لیے بھیجا کہ تم پہچان لو۔ اور پھر کیا کارنامہ ہے جو انجام دیا؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی زبان میں اتنی گری ہوئی بستی، پھر اس کو بلند کیا تو کہاں تک پہنچایا کہ قرآن کو کہنا پڑا رضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا آج ہم راضی ہو گئے، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اتنی پستی سے نکال کے وہاں تک پہنچایا، پیغمبر نے تو پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ورثہ کس کو سنبھالنا تھا؟ ہم 1400 سال کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ کمالات سے عشق کرنا ہے تو ان سے بڑا صاحب کمال کوئی نہیں، اگر حسن سے عشق کرنا ہے تو ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ کبھی عشق خود غرضی کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ ہم ان سے، میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ہم ان سے محبت کریں گے، بڑے آدمی ہیں، محبت کا اظہار کریں گے، ہمیں کچھ ملے گا، بڑے رتبے والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، منسٹر ہیں، سیاستداں ہیں، بڑا عہدہ ہے، بڑے آدمی ہیں، ان سے محبت۔ یہ خود غرضی کی بنیاد پر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر خود غرضی کی بنیاد پر بھی محبت کرنی ہے تو رسول اکرم سے محبت کرو، اس لیے کہ دنیا کا ہر بڑا کام آئے گا، مگر کہاں تک کام آئے گا؟ کوئی ایسا نہیں جو کہے قبر کی تاریکی میں بھی کام آؤں گا، برزخ میں بھی کام آؤں گا، آخرت میں بھی کام آؤں گا۔ لہذا خود غرضی، اگر خود غرض بھی بننا ہے تو آنا انہی کے در پہ پڑے گا، آنا انہی کے در پہ پڑے گا۔
کبھی عشق ہوتا ہے احسان کی بنا پر کہ انہوں نے احسان اتنا کیا کہ اب ہم کیا کریں، خود بخود محبت پیدا ہو گئی. تو رسول محسن انسانیت ہے، ان سے بڑا احسان کرنے والا کوئی نہیں. اب سوال یہ ہے بس آخر کلام میں کہ عشق تو ہو گیا، عشق ہو گیا، تعریفیں سن لی، باتیں آ گئیں، مگر کیا عشق صرف یہی ہے کہ میں نعت پڑھ کے خوش ہو جاؤں، میں تقریر کر کے خوش ہو جاؤں، آپ نعرہ لگا کے خوش ہو جائیں، گھر جا کے بڑی اچھی بزم تھی، بڑی اچھی نعت تھی، بڑی اچھی گفتگو تھی، کیا صرف یہی عشق ہے؟ یا راستے سے پتھر کا ہٹانا بھی عشق رسول ہے، والدین کا احترام کرنا بھی عشق رسول ہے؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم جا رہے تھے، ضعیفہ سے بوجھ اٹھ نہیں رہا تھا، آپ نے کہا لاؤ یہ بوجھ میں اپنے سر پہ رکھ لوں. کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا بوجھ اٹھایا کہ ایک مرتبہ تو پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو جائے؟ اٹھایا؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود غور کرنا ہے، باتیں نہیں عرض کرنا زیادہ، مگر صرف اتنا کہ بزم میں ہے پیغمبر اور اصحاب کے مجمع میں ہیں، چاہنے والے اصحاب موجود ہیں. آنے والا آیا یہودی ہے، پیغمبر کو قرض دے رکھا ہے. آنے کے بعد ایک مرتبہ بڑی گستاخی کے ساتھ پیغمبر کے لباس کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا کب میرا قرض واپس کرو گے؟ اس کا ہاتھ پیغمبر کے لباس تک پہنچا، اصحاب کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچا. پیغمبر نے کہا خبردار، اس نے قرض دیا ہے تو اسے مانگنے کا حق بھی ہے. تم اس سے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اپنے لہجے کو اچھا رکھو، مگر یہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ اپنا تقاضا کرنے کے لیے آیا ہے تو تم اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرو. ٹھہر جاؤ، سب اپنی جگہ پہ رک گئے. وہ یہودی جو آیا تھا آگے بڑھا، اس نے کہا میں اپنا قرض واپس لینے نہیں آیا تھا، آپ کے اخلاق کا امتحان لینے آیا. اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یہ برداشت ہے ہمارے اندر، یہ برداشت ہے ہمارے اندر، معاف کر دینا ہے ہمارے اندر. بس اسی پہ غور کرنا ہے. یہیں تک اپنی عزیزوں کامیابی. ابھی آپ نے سنا ہر معصوم کی زندگی کا ایک معجزاتی رخ ہے. ابھی آپ نے نعت خواہ کو سنا کہ پتھر سے کلمہ پڑھوانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ معجزاتی رخ کیوں رکھا گیا؟ ہر معصوم کی زندگی کا ایک معجزاتی رخ ہے. سورج پلٹائیں گے، چاند دو ٹکڑے کریں گے، ستارہ در پہ آ جائے گا، کلمہ پڑھے گا، درخت اڑتا ہوا آئے گا. میں نے ابھی مجلس میں پڑھا تھا سورت خطبہ قاسیہ، نہج البلاغہ کا طویل ترین خطبہ جس میں مولا نے بتایا کہ کیسے درخت نے آ کے کلمہ پڑھا. یہ سارے معجزات. تو کیا یہ معجزات پیغمبر اکرم اور ائمہ خدا نے اس لیے دکھائے کہ ہم بھی معجزات دکھائیں؟ میں بھی معجزات دکھاؤں؟ میں دکھا سکتا ہوں. ہاں، اگر اپنی زندگی کو ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال لیں تو آپ میں بھی کوئی کرامت پیدا ہو سکتی ہے. یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. اب اس کا موقع نہیں اس وقت کہ میں اس بات کو پھیلاؤں. لیکن یہ معجزاتی رخ ہے ان کا، اور دوسرا ان کا بشری رخ ہے. ایک معجزاتی رخ ہے، ایک بشری رخ ہے. معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ اسے اپنے عقیدے کا حصہ بنا دے تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. یہ معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ یہ یاد رہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. اور بشری رخ اس لیے ہے کہ ان کے نشان قدم کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنے قدموں کو وہاں جماتے چلے جاؤ. یہ بشری رخ ہے میرے لیے. ہاتھ کی دھون لال و جواہر بن جائے گی، وہ میری نہیں بن سکتی، مگر رات کی تاریکی میں دنیا دیکھے گی. سب جب سوئے ہوئے ہوں گے، چشم فلک یہ منظر دیکھ رہا ہوگا، اور ایک غلام جو راوی ہے وہ بیان کرے گا کہ میں نے دیکھا کہ اپنی پشت پر بوجھ اٹھا کر دبستان رسالت کا وہ نمونہ، انسان کامل کا نمونہ، دبستان پیغمبر کا وہ شاگرد جس نے فخر کیا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں.
اور دنیا والوں کو دعوت دی کہ آؤ علی مرتضیٰ کو دیکھو، مجھے دیکھو، جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہے۔ قمر بیان کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ مولا بستر سے اٹھے، جو بستر کتنی دیر سوتا ہوگا، کتنی دیر لیٹتے ہوں گے، کہا کہ چلے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا، دیکھا کہ کچھ روٹیاں ہیں جو مولا نے پار کر رکھی ہیں، میں نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت حکمراں ہوں، میں حاکم ہوں، مجھے اس کا زیادہ حق پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، ایک گھر پہنچے، کچھ جگہوں پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں ایک گھر پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، بچے دوڑے ہوئے آئے اور کہا ہمارا بابا آ گیا۔ آپ نے خاتون خانہ سے پوچھا تم بچوں کو بہلاؤ گی یا کھانا پکاؤ گی؟ ایک کام تم کر لو، ایک میں کیے لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ بچوں کو بہلا لیں، میں کھانا پکا لیتی ہوں۔ بچوں اب جو قمبر کہہ رہے ہیں اب میں کیسے بیان کروں؟ قمبر کہتے ہیں کہ وہ بچے کبھی مولا کی آغوش میں تھے، کبھی مولا کے کندھے پر تھے، یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ مولا نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا اور ان بچوں کے لیے سواری بن گئے۔ کہ دو بچے تھے وہ کمر پہ سوار ہو گئے اور آپ پورے گھر کے اندر ایک سواری کی طرح چلنے لگے۔ قمبر کہتے ہیں میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتا رہا، اب جب باہر نکلے تو میں نے اتنا کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے سامان خرد و نوش خود اٹھایا، وہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ یہاں آئے، آپ نے کہا میں بچوں کو بہلا لوں، یہ سمجھ میں آ گیا، مگر اتنی عظیم شخصیت اور اس طرح سواری بن گئے۔ امام نے پلٹ کے جواب دیا قمبر ان بچوں کو اس وقت کھانے سے زیادہ باپ کی محبت کی ضرورت تھی، انہیں اپنا باپ یاد آ رہا تھا، انہیں اس وقت اپنا باپ یاد آ رہا۔ یہ ہے کردار۔ ہم کیا سیرت رسول پہ عمل کریں گے؟ سیرت و سنت رسول پر سب سے بڑے عمل کرنے والے کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ انسان کامل جن کے نقوش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا اب خود جائزہ لینا ہے۔ بس ختم کر دی میں نے تقریر، مگر بس اتنا عرض کرتے ہوئے کہ پیغمبر آتے ہیں تو وہ کفار ابھی جب تک دعوی نبوت نہیں کیا تو وہ لوگ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو آویزاں کرنا ہے، تلواریں کھینچی ہوئی ہیں قبیلوں کی، اور کہنے والا کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ کہا کہ تلواریں نہ چلاؤ، کل جو سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ جیسے ہی پیغمبر تشریف لائے کہا وہ امین اور صادق آ گیا، وہ صادق اور امین آ گیا۔ بس میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا آج کسی مسلمان بستی میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جسے 100 لوگ مل کے یہ کہہ دیں کہ یہ امین اور صادق ہے؟ جب میں کہتا ہوں، ہم رو رو کے کہتے ہیں نا کہ پالنے والے ہمیں نہ دے اپنے حبیب کو دے، اپنے رسول کو دے، بس آخری بات ہمیں نہ دے اپنے حبیب کو دے۔ عجب نہیں اللہ رب العزت بھی پلٹ کے جواب دیتا ہوں مجھے کیا میرا حبیب دکھا رہے ہو، میں تو ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، میں ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں۔ میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں تو ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، مگر میں نے اپنے حبیب کو اس پست جگہ پر، اس ادنا دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ مجھے میرا حبیب نہ دکھاؤ، تم میرے حبیب کو دیکھو، تجارت میں میرے حبیب کو دیکھو، ملازمت میں میرے حبیب کو دیکھو، تولنے میں میرے حبیب کو دیکھو، جب تولا جا رہا ہو تب میرے حبیب پہ نظر رکھو۔ میں نے اس لیے بھیجا، جب ہم روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پالنے والے ذرا دیکھ تیرے چاہنے والے تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں، تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دے، جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دے، حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔